وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार ख़िलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा वक़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिक क़वामा। वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ अथामा युضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما। ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا। والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون लिज़ामा। बहुत बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चिराग और एक रोशनी करने वाला चांद बनाया। इस वक्त हमारी दुनिया में रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती मंबा सोर्स सूरज है और रात के वक्त चांद है। अगर सूरज रात को निकलता तो रात न होती और अगर चांद न होता तो रात बिल्कुल अंधेरी होती।
جیسے کہ کچھ راتوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اور جب چاند نہیں ہوتا تو ستارے بھی اپنی کچھ نہ کچھ روشنی دے دیتے ہیں، لیکن چاند کی کمی پوری نہیں ہوتی. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یعنی تسلسل کے ساتھ. ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا یا شکر گزار بننے کا ارادہ کرے. تو گویا نصیحت حاصل کرنے کا بھی ارادہ ہونا ضروری ہے، اور شکر گزاری کے لیے بھی ارادہ ضروری ہے کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تسلسل ہے، کبھی دن کبھی رات، کبھی دن کبھی رات، تو اس میں اگر ہمیشہ دن یا ہمیشہ رات ہوتی تو زندگی کچھ اور ہوتی. دن کا کام رہ جائے تو رات کو پورا کر لیا جاتا ہے، رات کا کام رہ جائے تو دن کو پورا کر لیا جاتا ہے، اور کوئی فرض ایک وقت میں رہ جائے تو دوسرے وقت میں پورا کر لیا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت سہولت ہے. دن کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، رات کا گناہ گار دن کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. لہٰذا دن اور رات کے اوقات کو وقتی اور فانی لذتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، صرف دنیا ہی کی مشغولیت میں نہیں لگا دینا چاہیے. آپ دیکھیے ویسے بھی زندگی مختصر ہے. مثلاً اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے اور وہ روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سال اس نے صرف سونے میں گزار دیے، تو اس کی اصل عمر تو پھر 40 سال ہوئی. اور 40 میں بھی اگر اس نے بہت سا وقت لغو اور بیکار قسم کے کاموں میں گزار دیا یا سستی میں کچھ نہ کر کے، تو اس نے زندگی میں کیا کمایا؟ یعنی کتنی بڑی جہالت اور بے وقوفی ہے کہ انسان صرف دنیا کے مزے، آسانی، آرام اور لذتوں میں وقت کا ایک بڑا حصہ گنوا دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے دن اور رات بدلتے ہیں نا، ایسی ہماری کیفیات بھی بدلتی ہیں، دل کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. لہٰذا ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا وقت اس کے لیے بہت اللہ کی طرف رغبت کا ہے، یعنی نشاط کا. نشاط کہتے ہیں کہ انسان ایکٹیو ہے اور خوشی کا ہے، تاکہ اس پرائم ٹائم کو انسان اپنی آخرت کے بنانے میں استعمال کرے، اللہ کی عبادت میں گزارے، اچھے کام کرنے میں لگائے، نہ کہ صرف آرام کرنے اور سونے میں. بعض لوگ رات بھر سوتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہو، لیکن انسان کو اپنے نفس پر جبر کر کے، پوری کوشش کر کے صبح کے بابرکت وقت میں اپنے آپ کو جگانا چاہیے، اللہ ایک بیمار ہو یا کوئی سفر پر ہو اور دن رات کا فرق ہو جائے. ادروائز زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اسے یوں ہی گنوا نہیں دینا چاہیے. اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں. یہ رحمان کے خاص محبوب بندوں کی صفات، اب یہاں سے ان کا ذکر ہوگا. تو رحمان اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور ویسے تو جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری ہی رحمان کے بندے ہیں، لیکن یہاں وہ بندے مراد ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اب ہمیں دیکھنا چاہیے ان صفات کی روشنی میں کہ کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے بن سکیں. اور عباد الرحمان کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں، انہوں نے زندگیاں اس طریقے پر گزاری. اور ان کے مقابلے میں ابو لہب، ابو جہل اور ان کے ساتھی عباد الشیطان ہیں، جنہوں نے شیطان کی بندگی کی اور اس کی باتوں میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں سکون اور وقار ہوتا ہے. وہ زمین پر بردبار اور متواضع ہو کر چلتے ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں، نہ کہ بناوٹ کے ساتھ اور نہ مریضوں کی طرح، بلکہ مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی پرسکون بھی ہوتے ہیں اور عاجز بھی ہوتے ہیں. اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں. جاہل سے مراد یہاں بے علم نہیں بلکہ فضول بحث مباحثہ کرنے والے لوگ مراد ہیں، نادان، کج بحثیاں کرنے والے، بد اخلاق لوگ. یعنی رحمان کے بندے بحث کرنے والے لوگوں سے بچتے ہیں جو مخاطب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں یا ان کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. اور یہ چیز ان کے لیے ہوتی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس پر بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں اور درست جواب دیتے ہیں. اور اگر کوئی سننے کو تیار نہ ہو تو فضول باتوں میں، بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ سلام کہہ کر کرنی کترا جاتے ہیں. وہ گالی کا جواب گالی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. وہ پاک دامن باوقار رہنے والے لوگ ہیں، جن کی چال میں بھی وقار ہے اور جن کی گفتگو میں بھی وقار ہے، کہ اگر کوئی ان سے بےہودگی برتتا ہے تو وہ تحمل سے کام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے اطراف میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، خواہ وہ حق پر ہو.
اور جنت کے وسط میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے خواہ مذاق سے ہو، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا بنا لے، کیونکہ اچھے اخلاق والے ہی دنیا میں بھی بلندی پاتے ہیں تو آخرت میں بھی ان کے مقام بڑے بلند ہوں گے۔ ایک شخص امام احمد کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ اس بے وقوف کو جواب دے دیجئے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، پھر قرآن کہاں جائے گا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور بات یہ کہ جب انسان سلام کر دیتا اور بات آگے نہیں بڑھاتا تو عافیت میں آ جاتا ہے، ورنہ جاہل لوگوں سے، جڑ گنوار لوگوں سے انسان اگر لڑائی شروع کر دے تو معاملہ بڑھتے بڑھتے قتل و غارت تک بھی جا پہنچتا ہے، اور جھگڑا ہمارے دین میں ویسے ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی تیسری صفت ہے کہ وہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، بلکہ رات کی عبادت میں انہیں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی اور تنہائی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے۔ تو رحمان کے بندے دن میں جگڑتے نہیں، آرام سے کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی راتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور رات کو قیام کرنے کے لیے قلت طعام اور بے وقت کھانے سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ محمد بن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا مجھے قیام اور عبادت کی تعلیم دیجیے کہ رات کو کیسے جاگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کتنا کھاتے پیتے ہو؟ اس نے کہا خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہوں اور سیر ہو کے پانی پیتا ہوں، خوب ہائیڈریٹڈ رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو حیوانوں کی طرح کا کھانا پینا ہے، جاؤ پہلے کھانے پینے کے آداب سیکھو، پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں عبادت کی تعلیم دوں گا، کیونکہ عبادت کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ کھانا پینا ٹھیک نہیں ہوگا تو عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت عبادت کیوں زیادہ ہو جاتی؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ رات کا قیام، تراویح، عام دنوں میں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عشاء کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ ہم مزید اسی وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور وہ بھی گھر چھوڑ کر کہیں اور جا کر۔ رمضان میں کیوں ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ سحری میں بھی ٹائم کم ہوتا ہے، مختصر ہی کھانا ہوتا ہے، اور افطار میں بھی مختصر کھانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد نماز کی تیاری ہوتی ہے۔ تو ایسے میں پھر عبادت پر فوکس ہو جاتا ہے۔ یہی اگر ہم لیوش قسم کی افطاریاں کریں اور ڈنر کریں اور ہر روز کسی نئی جگہ پر کھانا کھانے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ پھر نمازیں رہ جاتی ہیں، ایسے لوگ پھر تراویح وغیرہ پر نہیں پہنچ پاتے۔ تو بہرحال رات کی عبادت کے لیے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ علاج ہیں۔ ایک آدمی ابراہیم بن ادھم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے شب بیداری کی توفیق نہیں ملی ہے، رات کو نہیں جاگ سکتا، کچھ علاج بتائیے۔ فرمایا دن کو اس کی نافرمانی نہ کر، رات کو وہ تجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرے گا۔ یہ اتنا عظیم شرف ہے جو گناہگاروں کو نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی شخص جینوئنلی چاہتا ہے کہ عبادت کرے رات کو، لیکن کسی بھی مجبوری کی وجہ سے راتیں چھوٹی ہیں یا کچھ نہیں کر سکتا، تو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا قیام اللیل کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی مسجد جا کر جماعت کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 ایکسٹرا رکعتیں ادا کرنے میں بھی قیام اللیل کی نیکی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال فرائض پر اکتفا کرنے والے اور قیام اللیل کی پابندی کرنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ عباد الرحمن اس وقت جاگ کر عبادت کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ویسے بھی نعمتیں ملنے پر بھی سجدے میں جاتے ہیں اور مصیبت آنے پر بھی نوافل پڑھتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بری قیام گاہ ہے۔ یعنی عباد الرحمن اپنی عبادتوں سے جنتی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے، اتنی محنت کرنے کے باوجود جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں راتوں کو کہ اللہ آگ سے بچا لینا۔ وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ اور جہنم کے عذاب کو غرام کہا گیا۔ غرام کہتے ہیں سختی سے پکڑنے والا اور لازم پکڑنے والا، جیسے قرض خواہ قرض دار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوگا، دھر لے گا اس کو۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دو کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اسراف سے مراد ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا،
مثلاً اپنے کھانے پینے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، لباس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، شادی بیاہ پر بے دریغ خرچ کرنا، یا کسی بھی موقع پر اپنی ہمت طاقت سے بڑھ کے خرچ کرنا. تو اسلام نے ایسی سب فضول خرچیوں سے روکا ہے. اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا. تو اسراف ہی کی ایک قسم ہے. جائز کاموں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور ناجائز پہ کچھ بھی خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، جیسے شراب نوشی، قمار بازی، جوا کھیلنا، اور شادی بیاہ کے موقع پر آتش بازی وغیرہ کرنا. تو ایسے جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا جو ہے یہ تبذیر میں آتا ہے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. اور بخل اس کے برعکس کہتے ہیں ضرورت کے کام پر بھی کم خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کی بجائے پیسے جمع ہی کرتے رہنا، یعنی اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے. اور اپنی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہننا یا کھانا نہ کھانا، یہ بھی پھر بخل میں آ جاتا ہے. اسی طرح اعزا یعنی کہ پیاروں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینے میں بخل سے کام لینا بھی اس میں آ جاتا ہے. اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو لگا جان ہی نکل رہی ہے، یعنی دین کے لیے تو کچھ خرچ ہی نہیں کرتے ایسے لوگ جو بخیل ہوتے ہیں. تو اسلام نے اسراف اور بخل کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی میانہ روی. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور بہترین صدقہ بھی وہ ہوتا ہے جس کے بعد انسان محتاج نہ ہو. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسانوں کے تمام معاشی مسائل جو ہیں وہ ان دو میں حل ہو جاتے ہیں، نہ اسراف ہو اور نہ بخل ہو. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور نہ وہ اس جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اور نہ وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کی سزا کو پائے گا. عباد الرحمن 3 بڑی برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں: شرک، قتل ناحق اور زنا. ان 3 باتوں کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ عرب کے معاشرے میں زیادہ تر تسلط انہی گناہوں کا تھا، اور یہ وہ گناہ ہیں جن کو عقل سلیم بھی برا سمجھتی ہے. ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ اثام میں، یلقا اثاما. ابن کثیر کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو کی روایت سے کہ اثام جہنم میں ایک خاص وادی ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ کرنے والے اس خاص جگہ پر پھینکے جائیں گے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے کفر، پھر ناحق قتل، پھر زنا، جیسا کہ یہاں ترتیب آئی ہے، کیونکہ انسان کی 3 بڑی قوتیں ہوتی ہیں. عقل کی قوت، جب اسے استعمال نہیں کرتا تو شرک کرتا ہے. غضب کی قوت، جب غصہ آتا ہے تو قتل کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو قتل کرتے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کرمنلز نہیں ہوتے، وہ عادی مجرم نہیں ہوتے، وہ غصے کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں یا بڑے بڑے جرائم کر دیتے ہیں بعض اوقات. اور تیسری ہے شہوت کی قوت. یہ 3 قوتیں جو ہیں انسان کے اندر اگر صحیح استعمال نہ ہو تو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. ان جرائم میں مبتلا لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سزا مل کے رہے گی، ان کے عذاب میں وقفہ نہیں ہوگا، ان کا عذاب بڑھتا رہے گا. ہاں، اگر یہ مجرم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوئے، یعنی قاتل اور زانی، تو پھر اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نکال لیے جائیں گے. لیکن اگر شرک کی بیماری ساتھ ہے تو پھر ایسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا، یعنی شرک کی سزا کے ساتھ ساتھ مزید سزاؤں میں اضافہ، جو قتل یا زنا کی صورت میں مزید گناہ کیے ہوں گے. مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اسلام لانے کے 2 بڑے فائدے بتائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے سارے گناہ معاف، انسان اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے پچھلے نیک اعمال کا بھی اس کو اجر ملے گا. اگر وہ کفر کی حالت میں مرتا تو وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک بھی معاف ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی سیئات حسنات میں بدل جاتی ہیں. اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. اور اس کی تائید جو ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری
اور جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا۔ وہ ایسا آدمی ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ بچائے رکھو۔ تو اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیے تھے اور فلاں فلاں دن یہ عمل کیے تھے۔ وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کر سکے گا، اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش کیے جانے سے ڈر رہا ہوگا۔ تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے ہر برائی کی جگہ ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے کئی کام کیے ہیں جو مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے۔ ابو ذر کہتے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی توبہ اور اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو بہرحال اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ یعنی اگر انسان دنیا میں توبہ کر لیتا ہے، برائیاں چھوڑ کے نیک عمل کرنے لگتا ہے تو بھی فائدے میں، اور اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو جہنم میں سزا پانے کے بعد بھی اس کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیاں بن جائیں گی۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ توبہ کے ذریعے انسان کو دراصل گناہوں سے روکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، پہلے گناہوں سے روکتا ہے، پھر کوئی کر لے تو اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی غلط کرے تو ہم اس کو روکتے نہیں، غلط کر رہا ہو تو غصہ ضرور کر لیتے ہیں، اور اگر وہ سوری کر دے تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا اخلاق۔ اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں لفظ جھوٹ کے لیے زور استعمال ہوا ہے، ہر باطل اور لغو کام زور میں شامل ہوتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ اور باطل کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، تو ہر باطل قول اور فعل جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ یعنی شرک نہیں کرتے، بت پرستی سے بچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فسق و فجور نہیں کرتے، لغو باتوں سے اور کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نہیں جاتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے۔ اور لغو سے مراد بے فائدہ اور بیکار چیز ہے، اور بھلائی سے خالی باتیں، یعنی لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی زور میں تو جاتے ہی نہیں اور لغو سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، یعنی جن کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں سے گزرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے تو لوگ لغو مجالس اور چیزوں کی طرف چل کے جاتے تھے، اب تو ہتھیلی پر ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں لغویات پر مشتمل ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کو سن کر کوئی علم نافع میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لوگ خبروں پہ خبریں سنتے چلے جاتے، تبصروں پہ تبصرے، ایسے لوگوں کی باتیں جن کی سچائی کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ سچ بھی بول رہے ہیں یا نہیں، اور بعض اوقات بیکار کی چیٹنگ، بیکار کے کمنٹس، مختلف ویڈیوز پر، مختلف سوشل میڈیا پر بیکار کی باتیں۔ بعض اوقات میں دیکھا ہے کہ لوگ گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں اور غلط زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی برائیوں کی طرف نوجوان ذرا زیادہ مائل ہوتے تھے، اب اس وقت تو دیکھا گیا ہے کہ جوان کیا بوڑھے بھی جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں آ چکے ہیں وہ بھی ان لغویات میں برابر کے شریک ہو گئے ہیں، وہ زیادہ فارغ ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ان کو کوئی گھر سے لے جائے کسی فضول مجلس کی طرف تو لے جائے، خود نہیں جا سکتے تھے، اب تو وہ اپنے بستر پہ لیٹ کے سارا وقت فضولیات دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہتے، یعنی ہر وہ چیز دیکھنا یا مشاہدہ کرنا جس کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے وقت کے ضیاع کے، وہ سب لغو میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ مروا کراما، یعنی اگر کبھی ان کا ایسی کسی چیز سے گزر بھی ہو تو خاموشی سے گزر جاتے ہیں، معزز طریقے سے یا خیر کی بات کر کے، کیونکہ معزز انسان خیر کی بات کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ بہرے اور اندھے بن کر ان پر گر نہیں پڑتے، یعنی نصیحت سے ان کے دل پوری طرح اثر انداز ہوتے ہیں، پوری طرح نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود نیکی کرنے والے ہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی امید رکھنے والے ہیں، کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے، اور عباد الرحمان کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوتی ہے جب وہ انہی کے نقش قدم پر چلے، جب اطاعت گزار ہو، اللہ کی فرما بردار ہو۔ عام طور پر تو لوگ اولاد کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہو،
قابل ہو، تعلیم یافتہ ہو، خوب کمانے والی ہو تو وہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن عباد الرحمان کا معیار اور ہے. ٹھیک ہے اولاد دنیا میں کسی کی محتاج نہ ہو، یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اتنا کافی نہیں. اگر وہ اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں اور اپنے دین کو بیچ رہے ہیں اور اپنا دین ضائع کر رہے ہیں تو عباد الرحمان کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا کا آغاز ازواج سے کیا گیا ہے، کیونکہ اگر بیوی نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک مسلمان کی سچی خوشی اس میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے امن میں ہو، کہ وہ خیانت کرنے والے نہیں اور بے راہ رو نہیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ ہمیں ایسا رہبر بنا کہ ہم نیکی کی تعلیم دیں اور لوگ بھلائی کے کاموں میں ہماری پیروی کریں. اور نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ ہماری اولاد بھی اسی رستے پہ چلے تاکہ وہ ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے، صدقہ جاریہ بنے. اور مومن کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ باعث سکون ہوتی ہے، باعث راحت ہوتی ہے، جو اس کی اولاد کی طرف سے نیکی کی خبر ملنے سے تعلق رکھتی ہو. تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ انسان ان کی تعلیم، تربیت، واعظ اور نصیحت کی بھی کوشش کرتا رہے، اس کے لیے حریص ہو اور اس کے لیے وہ ایفرٹ بھی کرے، مختلف طریقے اختیار کرے کہ جس سے اولاد کی اصلاح ہو سکے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے. یعنی یہاں یہ سارے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب انسان کے اندر صبر ہو. اخلاق کی بات بھی، یعنی جاہلوں سے معاملہ بھی صبر کے ساتھ، راتوں کی عبادت بھی صبر کے ساتھ، اور زمین پر وقار کے ساتھ چلنا بھی صبر کے ساتھ، اور حرام کاموں سے بچنا بھی صبر کے ساتھ. تو انسان چاہے جسمانی مشکلات ہوں یا جذباتی صدمے ہوں یا دین کی خدمت کے کاموں میں لگا ہوا ہو یا دعا کی قبولیت کا انتظار ہو، یہ سب چیزیں صبر سے تعلق رکھتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو بالا خانے دی. بالا خانے سے مراد کوئی ہائی رائز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جنت کے اعلیٰ مقامات ہیں، یعنی جنت کے بلند درجے ہیں، اور ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں. تو بہرحال وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، عباد الرحمن جاہلوں کو سلام کر دیتے تھے تو اس کے بدلے میں انہیں جنت میں تحیہ اور سلام ملے گا، یعنی کہ دعائے زندگی اور سلام اور سلامتی کی پکار ان کے لیے ہوگی. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کتنا اچھا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے. تو عباد الرحمن کی مجموعی طور پر 11 صفات یہاں ذکر کی گئی ہیں. کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرتا. دعا کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو ان قریب چمٹ جانے والا عذاب لاحق ہوگا. تو اللہ کو پکارنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ کسی کی بندگی، کسی کی دعا کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے. تو اس نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہی ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. اور اگلے پچھلے جنوں ان سب مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. سو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے. 3 چیزیں مصیبت کو دور کرتی ہیں. ایک دعا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دوسرا نعمتوں کا شکر، لئن شکرتم لازیدنکم. اور تیسرے کمزوروں کی مدد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مدد کیے جاتے ہو اور رزق دیے جاتے ہو سوائے اپنے کمزوروں کی وجہ سے؟ یعنی کہ تم اپنے کمزوروں کی مدد کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، مدد کیے جاتے. یعنی جب تم کمزور کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دعا آسمان اور زمین کے درمیان کھینچی ہوئی رسی ہے. اگر اس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے نہیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے.